بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ جزاکم اللہ خیر آپ سب کے آنے کا، تشریف لانے کا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو بہت سے احسانات کیے ہیں ان کو مختلف انداز سے ذکر کیا ہے، اور ایک خاص طور پہ احسان جو خاص کر مسلمانوں پر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ پر کیا، اس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، اور اسے پہلے ایک نصیحت بھی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام لو سب کے سب، اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر اس نے انعام کی۔ اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کے۔ فألف بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت اور الفت کو ڈال دیا۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور اس کے نتیجے میں تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت کے اندر مسلمانوں پر ایک بہت بڑی نعمت، جس کو ہم اجتماعیت کہہ سکتے ہیں، یونٹی کہہ سکتے ہیں، اس کے بارے میں ذکر کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ عربز جو تھے ان میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت بڑی بڑی جنگیں ہو جایا کرتی تھی، اور کئی کئی سالوں تک وہ جنگیں رہتی تھیں۔ بہت حمیت اور غیرت والی قوم تھی وہ۔ چھوٹی بات پہ کسی کے اونٹ نے کسی دوسرے کے اونٹ سے آگے نکل گیا ریس کے اندر تو لڑائی شروع ہو گئی، کسی نے کسی کے گھوڑے کو نقصان پہنچا دیا، لڑائی شروع ہو گئی، جنگیں شروع ہو گئیں، آپس میں قبیلے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے۔ تو اس طرح کے معاملات کے اندر ان کے ہاں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی دین اسلام آیا تو ایک دم اتنی زیادہ الفت ہو گئی، اتنی محبت ہو گئی کہ they had never experienced this thing before in their lives۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کے آئے، اور اس طریقے سے مہاجرین بھی تشریف لائے مدینہ میں، تو کس طریقے سے اخوت کا، بھائی چارے کا، محبت کا ایک نظام، باقاعدہ ایک سسٹم ڈیولپ کیا گیا، ایک انسٹیٹیوشن ڈیولپ کیا گیا۔ باقاعدہ جو انصاری صحابہ تھے انہوں نے اپنی ہر چیز ان کو آفر کی، اپنی پراپرٹیز آفر کی، اپنے گھر آفر کیے، جو جو وہ دے سکتے تھے انہوں نے سب کچھ دیا وداؤٹ ایکسپیکٹنگ اینی تھنگ ان ریٹرن، جس کا ذکر اللہ نے سورہ حشر میں بھی ذکر کیا۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ ایسی محبت کی مثالیں ہیں سبحان اللہ کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث بڑی مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل اس طریقے سے ہیں جس طریقے سے ایک عمارت ہوتی ہے، ایک بلڈنگ ہوتی ہے، اور اس کا ایک پارٹ دوسرے پارٹ کو اسٹرانگ کرتا ہے، اسٹرنگتھن کرتا ہے۔ اور آپ نے اپنے انگلیوں کو اس طریقے سے کیا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، آپ نے کہا جس طریقے سے یہ ایک دوسرے کو پکڑ کے رکھ، اس طرح انسان نے اپنی گرپ مضبوط کرنی ہو تو عام طور پہ اپنی انگلیوں کو اس طریقے سے ڈال دیا جاتا ہے، تو اس سے گرپ مضبوط ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے کہا کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، وہ بندہ جو اپنے بھائی کی مدد میں اس کی ضرورت کو پورا کرنے لگا رہتا ہے، اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرنے لگتے ہیں۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں تب تک رہتے ہیں جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز لینی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی اسسٹنس آپ کے ساتھ ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسی معاملے کے اندر کسی اور بھائی کی مدد کرنا شروع کر دیں۔ میرے پرسنل ایکسپیرینسز، آپ کو جاب چاہیے، مثال کے طور پہ آپ کو جاب چاہیے، کوئی اچھی جاب چاہیے، آپ کیا کریں؟ دوسرے بھائیوں کی مدد کرنا شروع کر دیں جاب کے اندر، آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد میں لگ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے امام گزرے ہیں 8th سینچری کے، وہ کہا کرتے تھے کہ میں اللہ سے اسی طریقے سے اپنی چیزیں منواتا ہوں کہ جب بھی مجھے اللہ تعالیٰ سے کچھ لینا ہوتا ہے میں کیا کرتا ہوں، اسی معاملے کے اندر کیا کرتا ہوں، اپنے بھائی کی مدد شروع کر دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان ریٹرن کیا کرتے ہیں، مجھے وہ چیز عطا کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں اسلام کے اندر کانسیپٹ اخوت کا، اجتماعیت کا بہت سٹرونگ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس امت کا ایک خاص وصف بیان کیا، ایک کوالٹی بیان کی، اور فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے۔ یعنی اس امت کی پرائمری کوالٹی اور کیریکٹرسٹک یہ ہے کہ they live for others، they're not selfish، they're not mean۔ یہ نہیں کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے، تمہارے گھر میں کیا چل رہا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ساتھ فرمایا کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یعنی in other words ایک مسلمان، اس امت کا وصف یہ ہے they live for others. in other words they are very very concerned about the well being of others. اگر وہ دیکھیں کوئی اچھائی، کوئی اچھی بات سنتے ہیں تو اس کو بتاتے ہیں لوگوں تک، یار آپ بھی کرو، آپ کو بھی بینیفٹ ہوگا. اور اگر اللہ معاف کرے کوئی نقصان والی چیز ہے، کوئی برائی کی چیز ہے جس سے کسی کو نقصان ہو سکتا ہے یا سوسائٹی کو نقصان ہو سکتا ہے، تو وہ اس کے لیے اس کے بارے میں انسینسٹیو نہیں ہو جاتے، بلکہ دے ٹیک اٹ آن دیم سیلوز اینڈ دے گو، اور جو پھر اس کو جا کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کا خاص وصف بیان کیا. بہت سی مثالیں ہیں ایثار کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، بڑی مشہور مثال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر اپنی لائف کے اوپر کمپرومائز کرنا، دوسری کی نیڈس کو سامنے رکھتے ہوئے، بہت کامن بات آپ کو نظر آتی. ہمارے پاس کا ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس کی ایویڈنٹ اور پریکٹیکل مثال. انسان کی زندگی کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز انسان کی اپنی جان ہوتی ہے. انسان کی اپنی جان ہوتی ہے، ہم سب کو اس بات کا پتہ. آپ کو پتہ ہے کہ جنگ یرموک یہ وہ جنگ تھی جو کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے لڑی تھی. کس کے خلاف؟ رومنز کے خلاف. بیزنٹائن امپائر جو تھی اس کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی تھی. غالباً سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں. اور یہ کہاں پہ لڑی گئی تھی؟ شام میں. اس زمانے میں جو شام تھا، جس کو ہم آج سیریا کہتے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن عام طور پہ لیوانٹ کی جاتی ہے. اور اس جو شام کا علاقہ تھا وہ صرف شام، آج کل کا سیریا نہیں ہوتا تھا، اس کے اندر فلسطین بھی شامل تھا. ارض مقدس جو ہے، بیت الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس، یہ، اور اسی طریقے سے کچھ علاقہ جارڈن کا، اسی طریقے سے کچھ علاقہ ایون ٹرکی کا بھی غالباً اس میں شامل تھا. پورا یہ ایک بڑا علاقہ تھا، اور یہ رومنز کے پاس ہوتا تھا، کرسچنز کے پاس، اہل کتاب کے پاس. یہ ان کے کنٹرول میں اور ان کی ٹیریٹری کے اندر یہ فال کرتا تھا. اور رومن ایمپرر اس کو کیا کرتا تھا؟ اس کو کنٹرول کرتا تھا. حضرت خالد بن ولید کی سب سے بڑی وکٹریز، جس کے اوپر بہت زیادہ آپ کو لیجنڈز بھی ملتے ہیں، سٹوریز بھی ملتی ہیں، ویڈیوز بھی ملتی ہیں، وہ جنگ یرموک ہے جو انہوں نے رومنز کے خلاف لڑی تھی. یہ جو جنگ یرموک ہے یہ بہت ایک ڈیڈلی وار تھی. رومن امپائر اس ٹائم سٹرونگ تھی. اصل میں اس سے پہلے پرشین امپائر اور رومن امپائر کی آپس میں جنگ لڑتی تھی. عربیہ کے اندر ایک تیسری پاور کھڑی ہوئی، وہ کون سی پاور تھی؟ مسلمانوں کی. اور ان دونوں نے سمجھا کہ یہ کون ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں. اینڈ دے ور انگیجڈ ان themselves، آپس میں لڑتے رہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو طاقت دی، مسلمان تب تک سٹرونگ ہو گئے. پہلے پرشیا نے رومنز کو مارا، رومنز کو کمزور کیا. پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی رومنز نے کیا کیا؟ پرشیا کو ڈیفیٹ کر دیا. لیکن بہرحال پرشیا سروائیو تو کر رہا تھا، ایک امپائر تھی، ملٹیپل کنٹریز اس کے اندر انوالو تھیں، یعنی اس کی ٹیریٹری کے اندر فال کرتی تھی. لیکن الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ رومن امپائر وہ ڈومینیٹ کر گئی. اب مسلمانوں کا کس سے اصل پالا پڑا؟ روم سے. اور یہ جنگ یرموک میں یہ جو شام کا علاقہ ہے، لیوانٹ کا، اس کے اندر خاص طور پہ جو جنگ لڑنے والے تھے وہ سیدنا خالد بن ولید تھے. بہت لمبا واقعہ ہے، میں اس کا آپ کو خلاصہ بیان کرتا ہوں. اس جنگ کے اندر ہوا یہ کہ بہت زیادہ چونکہ لڑائی ہوا، خون خرابہ ہوا، مسلمان بہت شہید ہوئے. اس کے اندر ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک واقعہ جو ہے خاص طور پہ ذکر کرتے ہیں مؤرخین. ایک واقعہ یہ ہوا کہ بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے، صحابہ بھی اس میں انوالو تھے. ایک بھائی جو تھا وہ پانی لے کے آ رہا تھا. آپ کو پتا ہے کہ زخمی ہوتے ہیں ان کو پانی پلایا جاتا ہے، کچھ لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. سوشل ویلفیئر کا کام ویسے بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں صحابہ یہ کام، مسلمانوں کے اندر یہ تو بڑی عام چیز تھی کہ جو لوگ فار ایگزامپل زخمی ہیں، وونڈڈ ہیں، ان کو جانا، ان کا خیال رکھنا، ان کو پانی پلانا. جنگ کا بالکل آلموسٹ اختتام تھا، تو وہاں پہ کیا ہوا کہ مسلمان زخمی گرے ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے جب انسان بہت زیادہ اس حالت میں ہوتا ہے، جنگ کی حالت میں اور تکلیف میں ہوتا ہے، تو پھر انسان کو کچھ پیاس بھی بہت زیادہ لگتی ہے، گلے خشک ہوئے ہوئے تھے. تو ایک نے کیا کیا، تکلیف کے اندر ایک زخمی مسلمان مجاہد، انہوں نے آواز دی اونچی سے، گرے ہوئے تھے، زخمی تھے. انہوں نے کہا کہ کوئی ہے ایسا بندہ جو مجھے پانی پلا دے. تو ایک بھائی جنہوں نے پانی کا مشکیزہ اٹھایا ہوا تھا، جو اس زمانے میں ہوتا تھا، وہ لے کے آئے، ان کو پانی پلانے لگے، ان کے منہ میں ڈالنے لگے. تو ایک اور بھائی کی طرف سے آواز آئی، مجاہد کی طرف سے، کہ کوئی ہے جو ایسا مجھے پانی پلا دے. تو یہ جو بھائی زخمی تھے جن کو وہ پانی پلانے لگے، انہوں نے کہا آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے روک دیں، میرے بھائی کو جا کے پہلے پانی پلائیں. وہ ادھر گئے، تو وہاں پہ بھی پہنچے، ان کو پانی پلانے لگے. تو کیا ہوا کہ تیسری آواز آئی
اور ان کو جو ہے وہ انہوں نے بھی کہا، پانی مانگا. جب وہ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے جا کے پانی پلانے کی کوشش کی، تو تب تک وہ فوت ہو چکے تھے، شہید ہو چکے تھے. اب وہ بھاگے پہلے انہی بھائیوں کی طرف جن کو پہلے وہ پانی پلانے لگے تھے، تو دیکھا کہ وہاں پہ بھی وہ بھی شہید ہو چکے تھے. یعنی تینوں بھائی اس لیے شہادت، یعنی ان کو نوش اللہ تعالیٰ نے، یعنی انہوں نے شہادت نوش فرمائی، شہادت عطا کی اللہ نے، اور دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے وہ پانی پینا چاہتے تھے، لیکن اپنے بھائی کی محبت اور اس کے لیے ایثار کی فیلنگ، الٹروازم کی فیلنگ کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، اپنے پانی پر، اپنی پیاس پہ کمپرومائز کر لیا اور دوسرے تک پہنچا، اور کسی کو نصیب نہیں ہوا. یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورا نظام قائم کیا نا، یہ ہے مسلمانوں کی اخوت، یہ ہے مسلمانوں کا ایک بھائی چارہ. مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ہے جس طریقے سے یا تو بنیان ہے، ایک عمارت ہے، یا پھر کوئی جسم ہے کہ اگر ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے. اور یہی ہماری دین کی ہم سے ایکسپیکٹیشن. اگر ایک بندہ ایسا ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، کوئی پریشانی ہو رہی ہے، اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو معذرت کے ساتھ آپ کے اندر ایمان نہیں ہے، یا آپ کا ایمان کی کمی. اگر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے اوپر کیا، اس ٹائم ریزنز بہت سے ہو سکتے ہیں، بہت سے پولیٹیکل ریزنز بھی ہو سکتے ہیں، سوشل ریزنز بھی ہو سکتے ہیں، درد ہونا چاہیے، پریشانی ہونی چاہیے اگر وہ واقعی مسلمان ہے اور وہ تکلیف میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ ادخالک السرور فی قلب المؤمن، تیرا کسی مومن بھائی کے دل کے اندر اطمینان اور خوشی کو ڈال دینا، یہ اللہ کے ہاں سب سے بڑی نیکی ہے. امیجن کریں کہ یہ جذبہ ہمارے اندر ہمارے دین نے پیدا کیا، یہ آئیڈیل جذبہ ہے. اور قربانیوں کی مثالیں صحابہ کی اللہ معاف کریے تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، بے شمار مثالیں میں آپ کو سامنے رکھ سکتا ہوں. دیکھیں، ایک وقت ایسا تھا جب ہم اپنے بھائیوں کے لیے کچھ نہیں کر پا سکتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایسے وقت بھی آئے کہ جب مسلمانوں پر اتنا ظلم ہوا، اتنی زیادتیاں ہوئیں، لیکن حقیقت میں کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر پایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر پائے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال ہے اہل یاسر کی، دا فیملی آف یاسر، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے والد یاسر، ان کے بھائی غالباً ان کا نام عبداللہ تھا، اور تیسرے ان کی والدہ عبداللہ بن یاسر، ان کے بھائی اور ان کی والدہ سمیہ، اور یہ خود سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہم جمیعاً. یہ سب جو تھے، انہوں نے اسلام کے لیے جو قربانیاں دی، سبحان اللہ، انسان کبھی ان کی تاریخ، اس تاریخ کو پڑھے تو انسان کا دل لٹرلی روتا ہے، خون کے آنسو روتا ہے، کتنا ان پر ظلم کیا گیا. آپ کو پتا ہے کہ سیدنا یاسر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیچارے کمزور، یعنی یہ وہ طبقہ تھا جو کمزور تھا معاشرے کے اندر. بنی مخزوم قبیلہ تھا وہاں کا، بڑا اسٹرانگ قبیلہ تھا. اس قبیلے کے یہ جو تھے، یعنی اس کی سپرویژن کے اندر یہ لوگ رہنے والے تھے، اور ان لوگوں نے ان کے اوپر ظلم اور زیادتیاں کی، اور اتنی زیادہ زیادتی کی کہ سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. ان کے گلے میں پھندا ڈالا اور اتنی زور سے ان کو اتنی تکلیفیں دی گئی کہ وہ بیچارے بزرگ فوت ہو گئے، اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. ان کی جو والدہ تھی سیدنا عمار ابن یاسر کی جو والدہ، کیا نام ہے ان کا؟ سمیہ، اسلام کی پہلی شہید عورت. خبیث ابو جہل نے کیا کیا، اور یہ درندگی دیکھیں اس کی، اس نے ان کو ٹارچر کیا، مارا، اور ان کو فورس کیا کہ وہ اسلام کو چھوڑیں. انہوں نے کہا میں اپنی جان دے دوں گی، اسلام کو نہیں چھوڑوں گی. اس ظالم نے کیا کیا کہ ان کی دونوں ٹانگوں کو پکڑا، دو اونٹوں کی طرف باندھا، دو اونٹوں کے ساتھ باندھا، اور دونوں مخالف سمت اونٹوں کو چلا دیا. امیجن کریں زمین کے اندر آپ کو ایک باندھا ہوا ہے، اور ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھا، دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا، اور مخالف سمت پہ اونٹوں کو چلا دیا. اور جب چلایا، بگایا ان کو. اور پھر جب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی ان کے جسم کی، جب اس طرح کا معاملہ ہوا تو آخر میں اس نے نیزہ لے کے ان کی جو شرم گاہ تھی سامنے، اس پہ نیزہ مارا اس خبیث نے، اور اس طریقے سے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئی. اور یہ سیدنا عمار ابن یاسر کی آنکھوں کے سامنے یہ ہوا تھا. اور یہ ہے وہ سیدنا عمار ابن یاسر جن پر اتنی تکلیفیں آئیں
کہ ٹارچر کو برداشت نہ کر پائے اور ان کے منہ سے کلمہ کفر نکل گیا، اور انہوں نے آ کے پریشان ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے انہوں نے اتنا مارا ہے کہ میرے منہ سے کفر نکل گیا. انہوں نے کہا نہیں کرو گے تم. میں تکلیف کو برداشت نہیں کر سکا اور انہوں نے جو مجھے کہا میرے منہ سے وہ نکل گیا. اب میں پریشان ہوں کہ میں نے اتنی جو قربانیاں دی ہیں، اتنی جو مارے کھائی ہیں، کیا وہ کہیں ضائع تو نہیں ہو گئی وہ؟ تو پھر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی اللہ کی طرف سے کہ وہ بندہ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، کہ وہ بندہ جس کے منہ سے کوئی کلمہ کفر نکل جائے یا کچھ ایسی غلط چیز ہو جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی تھی، سیدنا عمار بن یاسر کے بارے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مکہ میں اس وقت تھے کہ نہیں تھے؟ آپ کے سامنے یہ ظلم ہوتے تھے کہ نہیں؟ یہ تو ایک مثال میں نے آپ کو دی، خباب بن ارت، بلال بن ابی رباح، اس طریقے سے بڑے بڑے صحابہ، ان کی اگر آپ مثالیں دیں تو انسان کی روح کام جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو دیکھا، سیدنا عمار بن یاسر کی فیملی کو کس طریقے سے ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے اور مارا جا رہا ہے گرمی کے اندر، دوپہر کی گرمی اور سمر سیزن صحرا کے اندر. سعودی عرب کی آج بھی تپتی ہوئی صحرا کو آپ کو پتہ نہیں کتنی گرمی ہے، ڈیزرٹ ہے وہاں پہ، رب الخالی ڈیزرٹ آپ کو پتہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کو گرمی میں دیکھتے، اس طریقے سے ٹارچر کو دیکھتے، تو آپ پتہ کیا کہتے؟ صرف اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے آل یاسر صبر کرو، اے آل یاسر صبر کرو، اے آل یاسر صبر کرو، کیونکہ اللہ کا تم سے وعدہ جنت کا. آپ اتنے بے بس ہوتے، کچھ نہیں کر سکے آپ ان کے لیے، اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں. آپ کے پیچھے تو آپ کا خاندان کھڑا تھا نا، ان بیچاروں کے پاس کون تھا؟ آپ کو تو وہ ہاتھ لگاتے ہوئے 10 دفعہ سوچتے تھے. آپ پر بھی ظلم اور زیادتیاں کی انہوں نے، لیکن ایک حد سے زیادہ نہیں کر سکے، کیونکہ آپ کے پیچھے آپ کا خاندان، ان کو ڈر تھا کہ یار اس کا خاندان کھڑا ہے پیچھے. لیکن ان بیچارے جو تھے، طبقہ جو ذرا تھوڑا سا کمزور طبقہ تھا، ان کے ساتھ جو ظلم، اس سے بڑی بڑی اللہ معاف کرے ایسی تکلیف دہ مثالیں میں بتا نہیں سکتا. ایک زمانہ ایسا بھی تھا مسلمانوں پر. پھر ایک زمانہ کیا آیا؟ اللہ نے مسلمانوں کو عروج دیا، مسلمانوں کو عروج دیا، اور ایک ٹریجیکٹری ہمیں نظر آتی ہے کہ یہاں پہ مسلمان بے بس سے کچھ نہیں کر پا رہے. اور پھر ہمیں ایک واقعہ نظر آتا ہے بنو عباس کے دور کا، عباسڈس کے ٹائم کا. اور وہ عباسڈس کا ٹائم کیا ہے؟ مورخین لکھتے ہیں خلیفہ معتصم باللہ، مشہور خلیفہ رہا ہے عباسڈس کا. ہوا یہ کہ یہی رومنز جو تھے، یہ اہل کتاب، اور یہ شام، یہ ٹرکی کا علاقہ تھا اس زمانے میں، اس کا نام تھا عموریہ اس کو کہتے تھے. آج اس کا نام مجھے ذہن سے نکل گیا، اس سے ملتا جلتا اس کا نام ہے. تو یہ شام کے، وہ رومنز کے کنٹرول میں ہی تھا یہ پورا علاقہ. تو وہاں پہ بازار کے اندر رومیوں نے کیا کیا کہ ایک مسلمان عورت کو پکڑا اور اس کو پکڑ کے ساروں کے سامنے ایک تو اس بیچاری کی بے حرمتی کی، اور بے حرمتی کرنے کے بعد اس کو قید کر کے لے کے جا رہے تھے. تو اس عورت نے اس وقت کا جو خلیفہ تھا، جس کو معتصم باللہ کہتے تھے، جو ابھی دارالخلافہ میں تھا، اس کو آواز دی اور کہا وا معتصما، وا معتصما، وا معتصما. یہ عربی زبان کا ایک ایکسپریشن ہے، جب آپ کسی کو پکارتے ہیں نا، ہائے معتصم، ہائے معتصم، ہائے معتصم. اب وہ کہاں پہ بیٹھی ہے؟ وہ اس علاقے میں بیٹھی ہے رومن امپائر کے، یعنی رومن امپائر کے اندر ہے وہ، اور مسلمان کا خلیفہ دارالخلافہ میں بیٹھا ہوا ہے اپنے، اس کو وہاں سے وہ آواز دے رہی ہے. وہاں سے آس پاس کچھ لوگ تھے مسلمان، جنہوں نے یہ بات سنی، وہ فوراً گئے خلیفہ معتصم کے پاس. مورخین مختلف تفاصیل ہیں، کہتے ہیں وہ اس ٹائم کوئی مشروب، کوئی جوس پی رہا تھا. تو اس کے سامنے جا کے اس نے کہا کہ ایک مسلمان عورت نے تمہیں آواز دی ہے، اور اس نے کہا وا معتصما، وا معتصما. مورخین کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں وہ پیالہ تھا، اس نے وہاں پہ رکھا اور اس نے کہا کہ میں تب تک اس کی لذت کو دوبارہ نہیں ٹیسٹ کروں گا جب تک کہ میں اپنی بہن کی مدد نہیں کروں گا. اور اس نے کہا تھا لبیک یا اختہ، لبیک یا اختہ، لبیک یا اختہ. اور اس کے بعد اس نے عموریہ کا جو گورنر تھا اس کو خط لکھا. اس کے الفاظ کے ہیں، ذرا سنیے گا ذرا الفاظ. یہ ہے غیرت مند حکمران. اس نے کہا کہ من امیر المؤمنین الی کلب الروم، امیر المؤمنین کی طرف سے ایک خط ہے، کس کے لیے؟ رومن کتے کی طرف. الفاظ دیکھ رہے ہیں، یہ مسلمان کہہ رہا ہے. سوچ سکتے ہیں آج ہمارا کوئی بندہ اس طریقے سے حکمران کبھی یہ کہے کسی ایمپرر کو، دا ڈاگ آف روم،
یہ خط کس کے لیے ہے؟ کس کی طرف سے؟ امیر المومنین کی طرف سے. اور کس کی طرف ہے؟ رومن کتے کی طرف. کیا کہا؟ اخرج المرأة من السجن، جو میری بہن ہے مسلمان اس کو قید خانے سے نکال دو. وَإِلَّا، اگر تم نے نہ کیا، أَتَيْتُكَ بِشَيْشٍ، میں ایک ایسا لشکر لے کے تمہارے پاس آؤں گا، بِدَایَتُهُ عِنْدِكَ وَنِهَایَتُهُ عِنْدِكَ، جس کا آغاز یہاں سے ہوگا اور اینڈ تمہارے پاس سے ہوگا. یعنی اتنا بڑا لشکر ہوگا کہ اس لشکر کا سٹارٹ یہاں سے ہوگا اور اینڈ تمہارے پاس سے ہوگا. وہ ہنسنا شروع ہو گیا. اس نے کہا یہ کون کیا کرے گا؟ اور اس نے جا کے پھر اس کی اینٹ سے اینٹ بچا دی. اور جب اس کو فتح کیا اور اس عورت کو لے کے آئے تو اس نے کہا کہ ہاں تم نے اپنے بھائی کو پکارا تھا، تمہارے بھائی نے اب، اس نے کہا میرے بھائی نے جواب دیا، میرے بھائی نے میری عزت کی حفاظت کی. ایک عورت یار، ایک عورت، مسلمان کی غیرت تھی. ایک طرف عمار ابن یاسر دیکھیں اور ایک طرف اللہ نے یہ عروج بھی دیا مسلمانوں کو. لیکن دیکھیں افسوس کی بات کیا ہے، آج کل ہم مسلمانوں کے حالات کی جب بات کرتے ہیں ہمیں بڑا ایک کانٹراسٹ نظر آتا ہے. ہم تصور نہیں کر سکتے اپنے ان لیجنڈز کو دوبارہ زندہ کرنے کا. ہم تصور نہیں کر سکتے اس طرح کی بات کرنے کا. ہم تصور نہیں کر سکتے ایون اپنے لوگوں کے درمیان اس طرح کی باتیں بیان کرنے کا. یار ہماری تاریخ یہ ہے، ہماری ہسٹری ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیا چیز ہے جس نے ہمیں یہاں پہ تک لے آئے؟ کیا چیز ہے جو ہمیں یہاں تک لے آئی؟ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں. بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، اوتھنٹک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی ساری قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے بھوکے کھانے کی میز کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اپنی تعداد میں اس دن کم ہوں گے؟ اچھا یہاں پہ تعداد کا بھی ذکر ہے اور اسی حدیث کے اندر اس بات کا اشارہ ہے کہ ریسورسز بھی بہت ہوں گے. مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ قومیں کیا کرنے آئیں گی جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے؟ تو کھانے پر بھوکا کب ٹوٹتا ہے؟ جب اس کو پتا ہے یہاں سے مجھے نیوٹریشن ملے گی، میری بھوک. اس کا مطلب ہے اشارہ اس بات پہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس ریسورسز بھی ہوں گے. مسلمانوں کی تعداد، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم تعداد میں کم ہوں گے. آپ نے کہا سبحان اللہ تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے اس دن. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس دن ہمارے اندر کیا ہوگا؟ کیا وجہ ہوگی؟ کیا ہوگی ہماری حالت؟ کیا ہوگی؟ آپ نے کہا وَلَكِنَّكُمْ غُثَاء، تم یہ جو لہروں کے اوپر جھاگ ہوتی ہے نا سمندر کے اندر، کبھی آپ گئے سی سائڈ پہ جائیں تو کبھی لہریں آ رہی ہوتی ہیں، اس کے اوپر وائٹ کلر کا فوگ سا ہوتا ہے، فوم ہوتا ہے تھوڑا سا اوپر سے، جس کو آپ پکڑتے ہیں بڑا پھولا ہوا لگتا ہے، جیسے ہاتھ مارتے ہیں تو بالکل وہ پلین ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کہ وہ اس طریقے سے تمہارا فوم کی طرح ہوگے تم لوگ، یعنی بظاہر بہت لگو گے لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوگے تم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوگا کیا؟ اللہ تعالی تمہارے جو دشمن ہیں ان کے دلوں سے تمہارا روب نکال دیں گے. بڑی بڑی فورسز ہیں، بڑے بڑے ریسورسز ہیں، تعداد بھی بہت زیادہ ہے، لیکن تمہارا دشمن تم سے ڈرے گا نہیں، وہ کہے گا یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو فوم ہے، یہ تو فوگ ہے، یہ تو مرے ہوئے قوم ہے. ذرا کمپیریزن کریں، یہ حدیث لگتا ہے جیسے اللہ کے رسول آج کے بارے میں بتا رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسی چیز ہوگی جس کی وجہ سے ہم اس سٹیٹ تک پہنچیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دیں گے، ایک بیماری. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہن ہے حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. جب ہمارے نزدیک ڈالرز، جب ہمارے نزدیک چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ امت کے کانسیپٹ سے باہر نکل جائیں گے، پھر ہم کیا رہ جائیں گے؟ پھر ہم اس طرح کے لوگ ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد جب فلسطین کو برٹش امپائر نے وہاں پہ بٹوارا کر کے اسرائیل کو وہاں پہ ایک نیشن سٹیٹ بنانے کی اجازت دی، انفارچونیٹلی ان کے کچھ حمایتی مسلمان لیڈر بھی تھے، معذرت کے ساتھ. اور انہوں نے مسلمانوں کی حمایت کیوں کی تھی؟ انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ ایک طرف برٹش امپائر تھی، دوسری طرف آٹومن خلافہ تھی، آٹومن سے دوسری طرف. اور کس وجہ سے کی تھی؟ کیونکہ انہوں نے کچھ پرومسز کیے ہوئے تھے.
کیا پرومسز کیے تھے؟ ہمارا ساتھ دو، یہ علاقہ تمہیں دے دیں گے، خلافت سے باہر نکلو گے تمہارے پاس اپنی انڈیویجول امپائرز ہوں گی، یہ تمہیں امپائر مل جائے گی، یہ تمہیں علاقہ مل جائے گا، اس کا بادشاہ تمہیں بنا دیں گے۔ ان ریزنز کی وجہ سے، ان چھوٹی چھوٹی دنیاوی محبت کے پیچھے انہوں نے کیا کیا؟ اپنے بھائیوں کو بیچ دی۔ تاریخ پڑھیں، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، گوز بمز آتے ہیں لٹرلی۔ یہ ہم نے یاد رکھیے گا، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں جی ہم دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہے۔ پاکستان کے حالات مجھے آپ بتائیں، پاکستان کے حالات آپ مجھے خود بتائیں، جو پاکستان میں چور موجود ہے جن کی وجہ سے حالات سارے خراب ہیں، آج بھی جب وہ چور لوگوں کو بلاتے ہیں تو عوام کا سمندر آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا ان کی مدد کرنے میں؟ ان کو سپورٹ کہاں سے ملتی ہے؟ ہم سے ہی ملتی ہے۔ بھئی ہم راضی ہی نہیں ہے تو اللہ کی مدد کیوں آئے گی؟ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امت پاکستانی قوم ایک چیز چاہے اور اس کے لیڈر کہیں گے نہیں، ہم نہیں کہیں گے، ہم نہیں کرنے گے؟ ایسی کہ تیسی لیڈر کچھ کر بھی نہیں سکتا عوام الناس کے بغیر۔ یہ کیسے؟ جب تک ہمیں وہاں سے، ہم جب تک ایک چیز پر متفق نہیں ہوں گے تب تک یہ نہیں ہونے والا۔ اب آپ کو ایک اور پیرالل دیتا ہوں، ذرا سنیے گا، تصویر کا ایک اور رخ دکھاتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں سیدنا ابو بکر نے عراق کی طرف خالد ابن ولید کو بھیجا۔ اس ٹائم پرشینز جو تھے وہ عراق کے علاقے کو کنٹرول کر رہے تھے، ڈومینیٹ کر رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کو بھیجا کہ جاؤ اور اس علاقے کو، میں تمہیں کہتا ہوں کہ ذرا جا کے، کیونکہ اللہ کی تلوار تھی، ان کو جا کے سبڈیو کر کے آؤ۔ حضرت خالد بن ولید نے ایکسپیڈیشن کے لیے نکلے اور چلتے ہوئے پہنچ گئے عراق کے پاس، اور وہاں پہنچ کے انہوں نے کیا کیا کہ پرشینز جو تھے اندر، جو بادشاہ بیٹھے تھے یا گورنرز بیٹھے تھے، جو لیڈرز بیٹھے تھے، ان کو خط لکھا۔ اور خط کیا لکھا وہ میں آپ کو الفاظ سنانا چاہتا ہوں۔ اس خط کو ذکر کیا ہے بڑے بڑے مورخین میں، جس میں ابن جریر الطبری بھی ہیں، ان کی اپنی تاریخ کی کتاب ہے، ابن کثیر جو کلاسیکل ہمارے مورخین ہیں انہوں نے اس کو لکھا، البدایہ والنہایہ کے اندر امام ابن کثیر نے ذکر کیا۔ کیا لکھا خط؟ ذرا سبحان اللہ، ذرا سنیے گا۔ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ من خالد ابن الولید الی ملوک فارس، خالد بن ولید کی طرف سے یہ خط ہے، کس کی طرف؟ جو پرشین حکمران ہیں، جو بادشاہ ہیں، ان کی طرف یہ خط ہے، جو ان کے لیڈرز اور گورنرز ہیں، ان کے بادشاہوں کی طرف خط ہے۔ فالحمد للہ الذی حل نظامکم، اللہ کی ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے تمہارے نظام کو ختم کر دیا، ووہن کیدکم، تمہاری چالوں کو کمزور کر دیا، وفرق کلمتکم، تمہارے درمیان میں اختلافات ڈال دیے، تمہیں آپس میں لڑوا دیا، کیونکہ یہ آپس میں لڑ گئے تھے۔ پرشین امپائر کو ٹوٹنے کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ آپس میں ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی تھی، جو ان کی رائل فیملی تھی اس میں۔ اور کہا، یہ بات کرتے ہوئے آگے کیا کہا؟ فَأَسْلِمُوا، آؤ اب میں تمہیں لے کے آپشنز دیتا ہوں، فَأَسْلِمُوا، مسلمان ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، ذرا سوچیں کہ آج کل کا کوئی مسلمان حکمران کسی دوسرے مسلمان کے حکمران کو کہے کہ میں فوج لے کے آیا ہوں، مسلمان ہو جاؤ۔ پہلی آپشن مسلمان ہونے کی ہے، یہ نہیں کہ بس all peace and all settled, nothing، مسلمان ہو۔ وَإِلَّا، اگر مسلمان نہ ہوگے تو دوسری آپشن کیا ہے؟ فَأَدُّوا الْجِزْيَةَ، جزیہ دو، ٹیکس دو ہمیں۔ وَإِلَّا، اگر یہ بھی نہیں کرنا، فَقَدْ جِئْتُكُمْ بِقَوْمٍ، میں تمہارے پاس ایک ایسا لشکر لے کے آیا ہوں، اگر نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں۔ تیسری آپشن کیا ہے؟ پہلی ہے مسلمان ہو، دوسرا کیا ہے؟ جزیہ دو، تیسرا ہے لشکر۔ اور وہ لشکر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس لشکر کی خاص بات یہ ہے، یحبون الموت کما تحبون الحیاۃ، یہ وہ لشکر ہے جو موت سے اس طرح محبت کرتا ہے جس طرح تم زندگی سے محبت کرتے ہو۔ پچھلی حدیث میں نے کیا ذکر کیا تھا؟ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ اور خالد بن ولید جس لشکر کو لے کے آئے تھے، وہ اس کی خاص بات کیا تھی کہ جس طریقے سے تم موت سے محبت کرتے ہو، جس طریقے سے تم دنیا سے محبت کرتے ہو، وہ موت سے محبت کرنے والے۔ کانٹراسٹ دیکھ رہے ہیں آپ ذرا، کتنا 180 ڈگریز پہ آپ کو کانٹراسٹ نظر آتا ہے۔ تو اسی لیے یہ حالت ہے، علیاذ باللہ۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ جو ہے نا آج کل کا، خاص طور پہ آج کل کے اس کانٹیکسٹ میں یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ
قوم انتہائی جسے کہتے ہیں آپ سمجھ لیں، یعنی وہ کیا قوم ہے جو اپنی اس غلطی کو بھی نہیں پہچان پا رہی ابھی تک. اگر ابھی بھی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ہم اسلام کی طرف واپس موڑیں؟ کہ ابھی بھی وقت، کتنا اور ہمیں انتظار کرنا ہے؟ کتنا اور ہمیں انتظار کرنا ہے؟ کتنے اور ہمیں جسٹیفیکیشنز، ریزنز اور انٹلیکچوئل ڈیبیٹس چاہیے، انٹلیکچوئل آرگیومنٹس اینڈ ڈائلاگس چاہیے جس کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ اسلام از دا سولوشن؟ یار بس ہو گئی ہے خدا کے لیے. آج میں آپ کو کچھ آیات سنانا چاہتا ہوں الاقصیٰ کی امپورٹنس پہ، ذرا کچھ آیات اور حدیث سے سمجھیں. یاد رکھیے گا، مسلمانوں کے لیے اقصیٰ ایک نیشنل، یہ پولیٹیکل ایشو نہیں ہے. یہ بہت بڑی، آپ کو میں بتا دوں وضاحت، یہ ذرا اپنے ذہن میں رکھ لیں اس بات کو. آج اگر ہم الاقصیٰ کے لیے اٹھا رہے ہیں آواز، یہ ہمارے دل میں ان کے لیے درد ہے، یہ ایک ہیومینیٹیرین بیسس پہ نہیں ہے، صرف ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ نہیں ہے. صرف ہمارا اصل رشتہ ان کے ساتھ اسلام کا رشتہ ہے، مسلمان ہونے کا رشتہ ہے. اور میں یہ آیات اور حدیث آپ کے سامنے اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں آج کل میں اس کو ایک نیشنل ایشو بنایا گیا، یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے، یہ ایک ہیومینیٹیرین، اور جی ٹھیک ہے ظلم نہیں ہونا چاہیے بس. نہ یہ ظلم والی بات تو ہے. یہ دیکھیں مسلمان کی محبت کے درجات ہیں، مسلمان کے انصاف اور نیکی کے درجات ہیں. ایک نیکی ہے جو کفار کے ساتھ نیکی ہے. واللہ اگر یہی ظلم کسی کافر ملک کے ساتھ ہوتا، ہماری ہمدردی ان کے ساتھ ہوتی. لیکن یاد رکھیے گا، ایک کافر ملک کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی اور ایک مسلمان ملک کے ساتھ زیادتی ہوتی تو ہم برابر نہیں ٹریٹ کریں گے ان کو. نہ، مسلمان کی محبت یہاں پہ ہوگی، کافر کے لیے ہماری ہمدردی یہاں پہ ہوگی. زمین آسمان کا فرق ہوگا. کیوں؟ ہمارے ساتھ ان کا ایمان کا رشتہ بھی ہے، ان کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی ہے ہمدردی، ان کے لیے بھی انصاف کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے، اور ان کے لیے بھی جہاد ہے. اسی لیے جس چیز پر پورے تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ جہاد، اوفینسو جہاد، ڈیفینسو جہاد کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ پر کسی قوم نے حملہ کیا اور آپ نے کیا کیا؟ اپنا دفاع کیا. یہ تو فرض ہے، اس پہ تو کوئی رائے ہی نہیں دوسری. یہ تو اس کو فرض کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کامن سینس والی بات ہے. آپ پر حملہ کیا اور آپ کہنے نہیں، مجھے اللہ کہتے ہیں کہ بس ایسے ہی بیٹھے رہو، برداشت کرو. ایسی بات نہیں ہے. اوفینسو جہاد کے لیے علماء کہتے ہیں کہ بھئی آپ مسلمانوں کی ایک سٹیٹ ہے، ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے. کیا ایسی چیز ہے، کیا وہ ریزن ہے جس کی بنیاد کے اوپر جو جسٹیفائی کرتی ہے ہماری کسی اور ملک پر جا کے حملہ کرنے کی؟ وہ ظلم کے خلاف جہاد. پوری دنیا کے اندر آپ کی جو یونائٹڈ نیشنز اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو پوری دنیا، عالمی قوانین بھی قبول کرتے ہیں کہ کسی ملک کے خلاف اگر ظلم ہو تو ہم تمام ملک کیا کریں گے؟ مل کے اس کے خلاف کیا کریں گے؟ اس کو روکیں گے اور فورس کا استعمال کریں گے، لڑائی کا استعمال کریں گے. ورنہ لڑائی کا یعنی طاقت کا، ملٹری کا یوز کرنا پروہیبٹڈ ہے. یہ ان کے یعنی ان کے کانسٹیٹیوشن میں اس چیز کو لکھا گیا. لیکن یہ جو چیز کہ کسی اور جگہ ظلم، تو مسلمان کیوں نہیں؟ مسلمان سب سے پہلے کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی اوفینسو جہاد کیے وہ ظلم کے خلاف کیے. وہ جیسے جنگ قادسیہ کے اندر مغیرہ بن شعبہ اور دوسرے صحابی گئے تھے، تو وہاں پہ جا کے رومنز بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا تم کہاں سے آ گئے بدو لوگ، تم کہاں سے آ گئے، تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی، ہم کیا کر رہے ہیں، تم اپنے گھر میں تم اپنا کھانے پینے کو برا کر لو، پھر آنا ہمارے پاس. تو انہوں نے کہا کس چیز کے لیے آئے ہو، کیا آبجیکٹو ہے؟ انہوں نے کہا آبجیکٹو یہ ہے کہ بندے کی غلامی سے بندے کو نکال کے کس کی غلامی میں ڈالنا. تم ظلم کر رہے ہو، تم ظالم ہو، تمہارے نظام کے اندر، تمہارے اندر جو لوگ رہنے والے ہیں تمہارے اپنے لوگ، تم ان پر ظلم اور زیادتی کرتے ہو، ہم اس کو روکیں گے. اس میں کسی کا اختلاف نہیں علماء کا کہ اگر مسلمانوں کے پاس طاقت ہے اور کسی جگہ ظلم ہو رہا ہے تو ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ جا کے ان کی مدد کریں، چاہے نان مسلم ہو، اور یہی ہم کرتے رہیں. لیکن جب مسلمان کی باری آئے گی تو ہماری محبت، ہماری سمپتھیز، ہماری طاقت، ہمارے کنسرن پھر یہاں پہ پہنچ جائے گا. یاد رکھیے کہ لیولز ہیں، یہ لیولز ہیں، لیولز، اور اس لیول کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. یہی انصاف ہے. وضع الشیء فی محلہ، ہر چیز کو اس کی جگہ دیں. ایک بندے کے ساتھ آپ کا اس کی مثال دیں. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر کسی عام بندے کو جس کو تم جانتے نہیں ہو صدقہ دو گے تمہیں نیکی ملے گی، لیکن اگر ایک بندہ اپنے رشتہ دار کو جو ضرورت میں اس کو نیکی کرے، اس کو صدقہ دے، اس کی ڈبل اجر ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث میں آتا ہے کس بات کا اجر ہے؟ ایک اجر یہ کہ وہ تمہارا رشتہ دار ہے، اس کا تم نے خیال رکھا، اور دوسرا یہ تم نے صدقہ دیا. تو جو آپ سے جتنا قریبی ریلیشن ہے اس کے بارے میں اتنا کنسرن ہونا، اس کے بارے میں اتنی حساسیت ہونا، اس سے اتنی محبت ہونا، اس کے بارے میں اتنی سمپتھیز ہونا ایمان کا تقاضا. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو اقصیٰ کا جو ایشو ہے یہ ہمارے لیے صرف ہیومینیٹیرین ایشو نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ہم انفارچونیٹلی انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر جا کے
ہم کہتے ہیں جی یہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، انسان ہے، وہاں پہ کرسچنس کو بھی مار رہے ہیں بھی. تو اس چیز کو تھوڑا سا کلیئر کریں. اور نیشنل ایشو بھی نہیں ہے ہمارے لیے. یہ حدیثیں میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ ہماری کسی اسٹیٹ کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم سے اسٹیٹ لی جا رہی ہے. ہمارا ایمان اور دل. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیات، قرآن مجید میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کئی ایسے مقامات، 7 سے 8 ایسے مقامات ہیں، واللہ عالم ایگزیکٹ میرے ذہن میں فگر نہیں ہے، اینڈ پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ ایز ویل، کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارض شام جس میں فلسطین اور اس کی تعریف فرمائی ہے، اور اس کو ملٹیپل ٹائمز ایک ایسی جگہ قرار دیا ہے جس کے اندر اللہ نے برکت اتاری. مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، اور بھی آیات تھیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، ایک میری قوم داخل ہو جو اس زمین پہ جو مقدس ہے. آپ کو پتہ ہے سینا جو صحرا تھا اس کے اندر بنی اسرائیل اللہ نے ان کو وہ کر دیا تھا، بینش کر دیا تھا، اور وہ بنی اسرائیل اس کے اندر یعنی کئی سالوں تک، غالباً 40 سال تک وہ اس کے اندر رہے. اور اس کے پاس ہی کون سا علاقہ ہے؟ شام کا. جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے مصر اور شام کا جو یعنی فلسطین کا آپس میں کیا کرتا ہے، ایک بارڈر ملتا ہے غزہ کا. تو وہاں پہ کہا کہ ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ، اللہ نے تم پر یہ لکھ دی ہے، اس میں داخل ہو جاؤ. ولا ترتدوا على ادبارکم، منہ پیٹ کر پیچھے نہ بھاگ جانا. ان نے وہاں پہ اللہ معاف کرے دو نمبری کی. یہ میرے ایک پورا بلکہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اگلے ٹاپک میں، اگلے سیشن میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ یہودی ان کے جرائم کیا ہیں. یہودیوں کے جرائم جو ہیں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہودیوں نے کیا، ہمارا ریلیشن یہودیوں کے ساتھ. آج ہم کہتے ہیں جی ہم مسلمان اینٹی سیمیٹزم ہمیں ختم کرنا ہے. یار آپ کو ان کے جرموں کا نہیں پتا. آپ کبھی ان کے جرائم کو پتہ چل جائے آپ کی روح کہاں پہ جائے گی کہ کیسے لوگ ہیں. معذرت کے ساتھ دیکھیں اسلام انصاف کرنے والا، یہ نہیں کہ آپ جو مرضی کرتے رہو تو ہم آپ کو کہیں جی چونکہ آپ انسان ہیں تو ہم کر لیتے ہیں. بھئی جب آپ انسان ہیں تو ایک کینیبلسٹک آدمی ہے جو انسان کو کھاتا ہے، قتل کر کے زندہ کھا جاتا ہے، آپ اس کے ساتھ بھی پھر اس طرح کہ آپ رکھو نا سمپتھی، جو نہیں انسان اس کو کچھ نہ کرو، اس کے ساتھ تو آپ نہیں کرتے. ذرا فلسطین کے اندر جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے کبھی آپ اس کو دیکھیں، اس کے بعد آپ کا دل چاہتا ہے ان کے بارے میں کہنے کے لیے. برو اسلام تو یہاں تک، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا دین ایک نان مسلم اگر وہ مسلمان اسلامک اسٹیٹ کے اندر رہتا ہے، اس کو اگر ناحق قتل کیا جائے تو اس کے بارے میں سزا پتہ ہے کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نان مسلم کے بارے میں، مسلمان کی تو شان ہی کوئی اور ہے. آپ نے فرمایا من قتل معاہدا او معاہدا، وہ بندہ جس نے کسی معاہد کو قتل کیا. معاہد کون ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ آپ کی کوئی پیس ٹریٹی ہوئی ہے، وہ آپ کے علاقے میں رہ رہا ہے، وہ آپ کے پاس آیا، اس نے کہا میں آپ کے علاقے میں رہنا چاہتا ہوں پیسفلی، یہ ٹیکس دوں گا، یہ آپ نے کہا آجو بسم اللہ. وہ آپ کے علاقے میں رہ رہا ہے پیسفلی. کسی مسلمان نے اس کو قتل کر دیا ناحق. من قتل معاہدا، جس نے کسی معاہد یا معاہد کو قتل کیا، آپ نے فرمایا کہ لم یرح رائحۃ الجنہ، اس بندے کو کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. ایک مسلمان کو اللہ کہہ رہے ہیں یار ہمیں ہیومینیٹیرین اور یہ ہیومنزم اور اس طرح کر کے دنیا کے ورلڈ ایتھکس جو ہیں اس کی ہمیں آپ کو لیسن دینے کی ضرورت نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ہمارا دین ہمیں بہت اچھے لیسنز دیتا ہے اور ہم نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے. ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے. تاریخ کے اندر یہودیوں کا گولڈن پیریڈ پتہ کون سا کنسیڈر کیا جاتا ہے؟ when they used to live in Spain. مسلم اسپین کے اندر جب یہودی رہتے تھے، آپ ان کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں. it is considered to be what? The golden period for Jews. مسلمانوں کے ساتھ جب وہ رہتے، اور آپ کو پتہ ہے یورپ میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یہ سارے بھاگ کے فلسطین کیوں گئے تھے؟ یورپ میں ان پر ظلم ہوا تھا. آپ ان کی کبھی تاریخ پڑھیں، 1980 سے ان کی تاریخ سر سٹارٹ کریں، آغاز ہوتی ہے وہاں سے. یہ وہاں پہ بھاگ کے گئے تھے، اور وہاں پہ جا کے کس نے ان کو ویلکم کیا تھا؟ مسلمانوں نے. ارض مقدس کے اندر مسلمانوں نے ان کے اوپر کیا کیا تھا؟ ان کو ویلکم کیا تھا. اور ان کو پتا تھا کہ پوری دنیا، بھائی رشیا چلے جاتے، رشیا میں یہودی تھے کہ نہیں تھے؟ پولینڈ چلے جاتے جہاں سے ان کا وہ مین بندہ تھا جس نے بیسیکلی زائنزم کا کانسیپٹ کیا تھا، وہاں پہ بھی نہیں گئے. یورپ میں یہ پہلے رہ رہے تھے، یہاں پہ کیوں گئے تھے؟ یہاں پہ کیوں ان کے لیے ایزی تھا؟ ذرا جاتے کسی عیسائیوں کے پاس یا کسی دوسرے ملک میں، وہ ان کی کمر توڑ کے رکھ دیتے ہیں. ان کو جرت کر سکتے ہیں کسی ویسٹرن کنٹری کے اندر جا کے، یہ جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ جا کے مائگریشن کر کے مسلمانوں کو، انہوں نے جس طریقے سے اللہ معاف کرے ان کے علاقوں کو قبضہ کیا ہے،
یہ ذرا کر کے دیکھیں امریکہ میں جا کے ذرا آج، یہ کر کے دیکھیں یورپ میں کبھی ذرا جا کے، جرمنی میں اگر کر کے دیکھیں، جرمنی نے جو ان کے ساتھ کی، جرمنز نے جو نازی جرمنی نے جو 1940s کے اندر ورلڈ وار 2 میں جو ان کے ساتھ کیا تھا، ذرا جا کے کرو ہولوکاسٹ میں کس طریقے سے انہوں نے، یہ باتیں مسلمان کی ہیں. تو اسی لیے ہمیں یہ سبق دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ آپ جو ہے نا دیکھیں انسانیت کے سبق ہمیں پتہ ہے آپ سے زیادہ. تو قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ارض مقدس کی بات کی ہے، ایسی زمین کی طرف، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے لوط علیہ السلام کو ایسی زمین کی طرف نجات دی جب جو سوڈمائٹس تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، اس کے بعد حضرت لوط کدھر گئے تھے؟ ارض مقدس کی طرف گئے تھے. إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، وہ زمین جس پر ہم نے برکت کی، حضرت لوط کو وہاں پہ بھیجا. اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے جب ہوائیں اڑتی تھی وہ کدھر لے کے جاتی تھی؟ ان کو ارض مقدس کی طرف لے کے جاتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یہ سارا وہ علاقہ ہے شام کا، وہی علاقہ ہے ارض مقدس کا. قرآن مجید میں ملٹیپل جگہوں پہ قوم سبا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اتنی دفعہ ذکر ہے انسان حیران ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کی اہمیت کے حوالے سے. یہ حدیث جو ہے بالکل اوتھینٹک حدیث ہے، مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول زمین کے اوپر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی؟ ای مسجد وضع فی الارض، سب سے پہلی دفعہ، سب سے پہلی زمین یعنی پہلی مسجد زمین پر کون سی بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا المسجد الحرام، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ کعبہ جو ہے یہ سب سے پہلے اللہ نے تعمیر کیا تھا. بکۃ مبارکن، چوتھے سپارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. آپ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی، زمین میں تعمیر کی؟ تو آپ نے کہا المسجد الاقصی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ان دو جو مساجد کے درمیان کتنا وقت تھا تعمیر میں؟ آپ نے فرمایا 40 سنۃ، 40 سال کا فرق. سب سے پہلے اللہ نے زمین پر، روئے زمین کے اوپر سب سے پہلے اللہ کا گھر مسجد حرام ہے، پھر کون سا ہے؟ مسجد اقصی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم. آپ نے فرمایا کہ اہل شام جب وہ کرپٹ ہو جائیں گے پھر تمہارے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہے گی. جب شام ختم ہو چکا ہوگا نا، جب شام، ارض فلسطین اور ارض سوریہ ابھی جو اس وقت ہے، یہ سارا علاقہ جب یہ ختم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، پھر تم میں کوئی خیر نہیں رہے گی. پھر یہ وہ وقت ہوگا جس میں تم سب سے زیادہ اپنے ڈکلائن پر ہوگے. اور آپ نے فرمایا کہ لا تزال طائفة من امتی منصورین لم يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. آپ نے کہا اس علاقے کے اندر ایک ایسا گروہ ہوگا جو ہمیشہ سے حق کے لیے لڑتا رہے گا. آپ نے دیکھا کنسسٹنٹلی کس طریقے سے اس علاقے پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، پورا علاقہ، لیکن آج تک وہاں پہ سٹرگل جاری ہے. کب سے سٹرگل ہے یار؟ 1948 سے اٹھا کے دیکھیں، اس سے پہلے کی بلکہ سٹرگل شروع ہوئی ہے. جب یہ سارے آئے تھے یہودی وہاں پہ آئے اور وہاں پہ مسلمانوں کے، عربوں کے ان کے ساتھ آپس میں کلیش ہوئے تھے، تب سے سٹرگل چل رہی ہے اور آج تک دے ڈونٹ گیو اپ. ان کے خون کے اندر وہ ریزسٹنس موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بارے میں. اسی طریقے سے آپ نے فرمایا اذا وقعت الفتن فہاجروا الى الشام. آپ نے فرمایا کہ جب فتنے واضح ہو جائیں، بہت بڑھ جائیں، شام کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ شام جو ہوگا وہ اس علاقہ جو فلسطین اور یہ علاقہ ہوگا یہ آپ کو فتنوں سے بچائے گا. لیکن آج وہی علاقہ تباہ ہو گیا کیونکہ اب وہ ختم ہو گیا. اور آپ نے فرمایا کہ وہی ارض المحشر، یہ ارض محشر بھی یہ ہوگا. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ قیامت کے دن جو اللہ محشر لگائیں گے وہ یہی علاقہ ہوگا. ارض محشر ومنشر، یہ بھی حدیث میں آتا ہے ومنشر. یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ محشر کریں گے، حشر ہوگا قیامت کے دن. اور اس کے اندر اب وہ حشر قیامت والا حشر ہے یا کوئی اور حشر ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن اگرچہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہاں پہ محشر ہوگا. اللہ زمین کو پھیلا دیں گے اور اس علاقے کے اندر اللہ تعالیٰ پھر کیا کریں گے، یعنی یہ وہ مین سینٹر فوکس ہوگا پوری زمین کا اس وقت. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی حدیث جو ہے صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا یا طوبی للشام، یا طوبی للشام، یا طوبی للشام. آپ نے کہا شام کے لیے خوشخبری، شام کے لیے خوشخبری، شام کے لیے خوشخبری، 3 دفعہ کہا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وبما ذلک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں شام کے اندر، وائی شام، وائی دس ایریا؟ آپ نے فرمایا کہ تلک ملائکۃ اللہ باسطوا اجنحتها علی الشام. آپ نے فرمایا کیونکہ اللہ کے فرشتوں نے اپنی رحمت کے پروں کو
ڈھانپ رکھا ہے شام کے ساتھ. صحیح حدیث ہے بالکل. تو میرے بھائیوں بات کریں, بہت سی احادیث علماء نے باقاعدہ اس کے فضائل الشام اور فضائل الحلب اور اس کے جو علاقے مختلف دمشق کے جو فضائل ہیں ان پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں. سبحان اللہ. یعنی میں کہتا ہوں کئی گھنٹوں کی ورک شاپ ہو سکتی ہے شام کی فضیلت کے اوپر, شام کے علاقوں کے بارے میں, مسلمانوں کی کتنی انرچڈ وہ یعنی وہ جگہ ہے. یہ ہمارا علاقہ ہے یار. ہم لوگ, اور جب آپ کو پتہ یہ لوگ کہتے ہیں جی نہیں یہ اصل میں ان کا علاقہ تھا, کہاں سے علاقہ ان کا تھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ مائگریشن شروع ہوئی تھی یہودیوں کی, یہ پورا ڈیٹیل کے اندر اس کے اوپر آپ انشاءاللہ دیکھیں, ہمارے بھائی احمد خان بھائی آپ نے دیکھا ہوا ہے, ان کا ایک اس کے اوپر پوڈ کاسٹ ہے, میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں. اور وہ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ان کا ہے کہ ہسٹری آف فلسطین, ہسٹری آف پیلسٹائن, ٹھیک ہے نا. میں آپ بلکہ بھائی سے کہوں گا وہ آپ کے گروپ میں شیئر کر دیں, آپ اس کو دیکھیے گا, 2-2.5 گھنٹے کا. اس کے اندر انہوں نے پوری ابھی تک انہوں نے جب سے اسٹارٹ ہوا 1948 تک انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں کور کیا, صرف ایونٹس کو ان بائسلی پریزنٹ کیا کہ کیا کیا ایونٹس کیا کیا ہوئے کیا کیا ہوئے. اور اس کے بعد پھر اب انہوں نے ایک اور پوڈ کاسٹ کیا جو 1948 سے 78 تک ہے. اب پھر 78 سے لے کے 2023 تک جتنے میجر ایونٹس ہیں صرف وہ سامنے رکھے ہیں اور کچھ نہیں کیا. ریکارڈڈ ہسٹری کیا کیا ایونٹس ہوئے تھے جو ان کے ریکارڈز, ان کے جو نان مسلم آتھرز نے ریکارڈ کیے, نہیں ہم نے ریکارڈ کیے آپ کے سامنے. آپ پڑھ لیں, آپ کو ان کے جرائم کا پتہ چل جائے, اور کچھ نہیں آپ کو پتہ کرنے کی ضرورت, آپ صرف ہسٹری پڑھ. آخری بات میرے بھائیوں آپ کرنے والی ہے وہ یہ ہے, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور اس پہ انشاءاللہ ہم مزید آخر میں بات کریں گے اگلے سیشن کے اندر. ہماری رسپانسبلٹی کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے بڑا سوال اہم یہ ہے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں. 4 بڑی چیزیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا, اس کو ہم ایکسپینڈ کریں گے انشاءاللہ اگلے سیشن میں. میرا دل ہے کہ اس میں مزید بات کریں. پہلی بات, اور آئی ایم جسٹ لسٹنگ دم ڈاؤن ٹو یو فار یو, اس کی ایکسپلینیشن انشاءاللہ اگلے سیشن میں, تاکہ آپ لوگ اگلے سیشن میں بھی آئے, ٹھیک ہے؟ اس طرح ہوتا ہے نا, آپ کے لیے لاسٹ مومنٹ کے اوپر ایک سسپینس چھوڑ دیا, ٹھیک ہے. پہلی یہ ہے جی 4 چیزیں جی. پہلی چیز یہ ہے کہ یہودیوں کے خلاف اور ہمارا جو دشمن ہے اس کے خلاف ہماری براعت جو ہے, ہماری ایک نیگیٹو فیلنگ اس کے بارے میں, عداوت ہو ہمارے دل میں زندہ رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, شیطان تمہارا دشمن, اس کو دشمن بنا کے رکھو, اس کو محبت نہیں, اس کے ساتھ دوستی نہیں کرنی. قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ اللہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں کہا یہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے. اس پہ انشاءاللہ مزید ڈیٹیل میں بات ہوگی. اب اس کے ڈائنامکس کیا ہیں اس ریلیشن شپ کے, اس کو ہمیں ڈسکس کریں. اگین اس میں نیوانسز موجود ہیں, اس میں تھوڑی ڈیٹیلز موجود ہیں. آبویسلی آپ ڈائریکٹلی اب آپ یہ نہ کریں گے کہ آگے کوئی یہودی ملتا ہے تو اس کو مارنا شروع کر رہے ہیں, اور تفصیل ہے اس میں. مراد یہ, لیکن ان کے سامنے ان کے بارے میں ایک ہمارے خاص قسم کا ہمارا ان کے ساتھ ریلیشن ہونا چاہیے. اور اس کو کہتے ہیں الولا والبرا کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے دین میں, اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت. دوسری چیز کیا ہے, کیپ یور سیلوز ویل انفارمڈ. جانیں, تاریخ جانیں کہ وہ کیا رہا ہے. دیکھیں ہم سب یہ کہتے ہیں اوبلیوین از اے بلیس. جب ہمیں نہیں پتا ہوتا تو ہم بھی مطمئن رہتے ہیں, لیکن جب یہ واقعات سامنے آتے ہیں نا تو انسان کو ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے, اسٹریس ہوتا ہے, ڈپریشن ہوتی ہے, انزائٹی ہوتی ہے. انسان کہتا ہے یار میں مجھ سے ویڈیوز نہیں دیکھی جاتی. یار دیکھو, خدا کے لیے دیکھو, اللہ کے بندو ہونی چاہیے. تو میں ان چیزوں پہ ہمیں اسٹریس کس بات پر ہو رہی ہے؟ وہ لڑکی مجھے چھوڑ کے چلی گئی. ہماری اسٹریس 24 گھنٹے, میری شادی وہاں پہ نہیں ہو رہی, اور اس کی وجہ سے ہم ڈپریشن اور سوسائڈل ہو رہے ہیں. اللہ کے بندو یہی تو مصیبت ہے کہ جب ہمارے سامنے امت کے درد ہی موجود نہیں. مجھے بتائیں وہ بندہ جو امت کے درد لے کے بیٹھا ہے اپنے دل کے اندر, اس کے سامنے یہ بچے قتل ہو رہے ہیں, ذبح ہو رہے ہیں اس کے سامنے, وہ ان کے درد پر روتا ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. 24 گھنٹے اس کے ذہن میں اس امت کے لیے درد موجود ہے. اس کے لیے یہ مسئلے کیا ہوں گے کہ مجھے فلاں چھوڑ گئی, فلاں کیا ہے. اس کے سامنے بہت چھوٹی چیزیں ہو جاتی ہیں یار. دوسری بات یہ ہے کیپ یور سیلف ویل انفارمڈ. غلط یاد رکھیے گا, دیکھیں ایک کام جو تھرو آؤٹ اسرائیل نے کیا اور یہودیوں نے کیا, وہ یہ کیا نیریٹو بلڈنگ رکھی. اور نیریٹو کے اندر کبھی بھی انہوں نے اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیا. آج آپ دنیا میں پوچھیں ہولوکاسٹ کیا ہے, ہر بندے کو پتا ہے. اسرائیل میں چلے جائیں, وہاں پہ جا کے پوچھیں کہ ہولوکاسٹ کیا ہے, آپ کو ایک ایک چیز بتائیں گے. وہ ہولوکاسٹ کے بارے میں کسی جگہ پہ بھی آپ اس کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے, کوشچن نہیں کر سکتے. باقاعدہ آپ کے سامنے آپ لاز موجود ہیں اس کے بارے میں, اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اسلام کے بارے میں آپ کو جو مرضی بکواس کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ہولوکاسٹ کے بارے میں آپ کوشچن کر لیں کہ یار پتہ نہیں یہ ٹھیک بھی ہے. اتنا بھی بات کریں گے نا, وہ ایک دم آپ کے اوپر کیا اینٹی سیمیٹزم کا آپ پہ ٹھپا لگے گا, اور آپ کے خلاف پھر کیسز ہونا شروع ہو جائیں گے. لوگ حرکت میں آ جائیں گے, طاقتیں حرکت میں آ جائیں گے.
انہوں نے یہ کام کیا, ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے پاس ہائر مورل گراؤنڈ ہے اپنے حقوق کے لیے. ہم کیوں نہیں جانتے کہ فلسطین کا حق کیا ہے؟ آپ تاریخ پڑھیں, آپ کو خود پتہ چلے گا. پھر آپ کو ایکس وائی زی کسی لبرل, کسی ادھر کے بے وقوف آدمی سے نہیں پوچھنے کی ضرورت جو بتا رہا ہوگا یار اسرائیل کو بھی ابھی ریکگنائز کر لینا چاہیے ہمیں. دیکھیں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, اس طرح کی باتیں پھر آپ کو سننے کی ضرورت نہیں پڑیں گی, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں مسئلہ کیا ہوا, ہمیں پتہ ہی نہیں تاریخ میں کیا ہوا, ہمیں پتہ ہی نہیں ان کی ظلم اور زیادتیاں کیا ہیں. تو ہم بھی ٹھیک ہے پھر جو مل رہا ہے اس کو قبول کری جا رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم جا کے اس کی ویل ریسرچ کریں بیک گراؤنڈ. اور انشاءاللہ ہم اس پر مزید میں چاہتا ہوں کہ اس پہ میں بھی اسٹڈی کروں, آپ بھی اسٹڈی کریں. سیدھی سی بات ہے, مجھے بھی بہت سی چیزوں کا نہیں پتا. مجھے تو اب ریسنٹلی یہ مسئلہ ہوا تو میں نے بہت سی چیزوں کو پھر پڑھنا شروع کیا, دیکھنا شروع کیا, تو میرے دماغ کھلا. میں نے کہا یار یہ ہم کہاں جا رہے ہیں, اور یہ ہم پہ ذمہ داری ہے. تیسری چیز یہ ہے, جتنا آپ تیاری کر سکتے ہیں اپنے آپ کو تیار رکھیں. اس کے کیا ٹینجنٹس ہیں, اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں انشاءاللہ. دیکھیں اللہ کے سامنے ہم نے عذر پیش کرنا, اللہ کے سامنے ہم نے عذر پیش کرنا ہے. اور عذر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر آج موقع ملے اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے, ہم تیار. میکسیمم کنٹریبیوشن جو آپ کر سکتے ہیں کریں. اگر آپ پیسوں کے ذریعے کر سکتے ہیں, اور کسی ذریعے سے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں, وہ کریں. ڈو سم تھنگ, ڈونٹ بی پیسو, دیٹس دی اونلی تھنگ. جب آپ پیسے ہو جائیں گے آپ کہیں میں کچھ نہیں کر سکتا, مایوس ہو گئے, شیطان یہی چاہتا ہے. اور چوتھی چیز انشاءاللہ جس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے وہ ہے کہ آپ بیٹل گراؤنڈز میں اگر لڑ نہیں سکتے, انٹلیکچوئل گراؤنڈز میں تو لڑ سکتے ہیں نا ان کے ساتھ. جب وہ اپنا نیریٹو پش کر رہے ہیں, بڑے بڑے چینلز پر آ کے بکواس کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی اور ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, بھائی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے کوئی ریسرچ کر کے ہم جا کے ان کو جواب دے رہے ہیں اپنے اپنے فورمز پہ. ہر ایک کے پاس اپنا اسٹوڈیو موجود ہے, موبائل فون موجود ہے کہ نہیں موجود, سوشل میڈیا نے ہمیں یہ ستا دی, کیوں نہیں ہم کچھ کر رہے ہیں؟ انٹلیکچوئل وار تو لڑ سکتے ہیں جس کا ہم سب پارٹ ہے. ٹھیک ہے بیٹل گراؤنڈز میں شاید ابھی ہم نہیں جا سکتے, لیکن انٹلیکچوئل گراؤنڈز میں تو ہمارے بچے بھی انوالوڈ ہیں, ہمارے بچوں کے خلاف جنگ ہو رہی ہے, ہمارے بچہ اس بیچارے کا اس جنگ کا پارٹ ہے. جس طریقے سے وہ اپنی آئیڈیالوجیز ہم پر تھوپ رہے ہیں, ہمارے مائنڈس کو کرپٹ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بچا تو سکتے ہیں, اس کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں نا. یہ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, یہ کریں. اللہ کے سامنے یہ تو پیش کریں گے اللہ میں نے کچھ کیا تھا جو میرے اختیار میں تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو, ہم مسلمانوں کو دوبارہ اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہ مسلمانوں کو عزت دے, اسلام کو عزت دے. وأذل الشرک والمشرکین, مشرکین کو ذلیل کر. وأذل الکفر والکافرین, وأذل یعنی مشرکین کو, منافقین کو, اور یہ جو ظالم ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مزید توفیق دے کہ ہم اپنی امت کے لیے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن کر سکیں, اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے باہر نکل کے ذرا کمیونل لیول اور بڑے مسئلوں کی طرف جائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.